بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جماعت 9 مضمون اردو، عنوان ہمارا ہے ڈاکٹر صاحب، صفحہ نمبر 72، 73 اینڈ 77۔ جیسا کہ آپ کو اس کے عنوان سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب عنوان ہے، تو اس کے نام سے ہمیں لگے گا کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کچھ سبق کے اندر ڈاکٹر کے متعلق بات کی جائے گی نا، تو چلیں جلدی سے ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب بچے اپنی بک کا صفحہ 72 اوپن کریں اور اس پہ آج کی ڈیٹ لگا لیں، 21 دسمبر۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا عنوان ہے۔ اب میرے ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اس کی پڑھائی کرنی ہے۔ وقار بہت اچھا بچہ تھا، ہر ایک کی عزت کرتا، بڑوں کی بات مانتا، مگر اسے ڈاکٹر بہت ناپسند تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی بیمار ہوتا ڈاکٹر اسے کڑوی کڑوی دوائیں دیتے۔ ان دواؤں کی خوشبو بھی اسے بہت بری لگتی، اور سب سے اہم بات کہ کئی بار تو ڈاکٹر اسے ٹیکا بھی لگا دیتے۔ بس اسی بات کی وجہ سے اسے ڈاکٹروں سے چڑ ہو گئی تھی۔ چڑ تھی، اچھے نہیں لگتے تھے، برے لگتے تھے نا۔ وہ اپنی صحت کا بھی بہت خیال رکھتا تاکہ ڈاکٹروں سے دور رہ سکے۔ وہ کیا پڑھا نے کہ وقار ایک بہت اچھا بچہ تھا، وہ بڑوں کی عزت کرتا تھا، لیکن کیا تھا کہ اسے ڈاکٹروں سے چڑ تھی، ڈاکٹر اسے اچھے نہیں لگتے تھے۔ کیوں اچھے نہیں لگتے تھے ڈاکٹر؟ کیونکہ ڈاکٹر اس کو کڑوی کڑوی دوائیں دیتے تھے اور اس کو ٹیکا بھی لگا دیتے تھے۔ اب یہ تو ہونا ہی ہے، جب ہم بیمار ہوں گے تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں نا۔ ایسا تو نہیں نہ ہوتا کہ جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم خود ہی کچھ کھا لیتے ہیں میڈیسن یا کچھ لے لیتے ہیں دوائی تو ہم صحیح ہو جاتے ہیں۔ سم ٹائمس تو ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن سم ٹائمس ہمیں اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، اور پھر ڈاکٹر ہمارا علاج کرنے کے لیے ہمیں دوائی دیتا ہے اور کبھی کبھی وہ انجیکشن بھی لگا دیتا ہے۔ لیکن وقار کو یہ چیز بالکل اچھی نہیں لگتی ہوتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹھیلے والے سے آلو چھولے لے کر کھا لیے۔ ٹھیلے والا مطلب جو روڈ سائڈ پہ، سڑک کے کنارے پہ یا کوئی بھی اس طرح اپنے سامان لے کر کھڑا ہے، آپ کو بیچ رہا ہے، آلو چھولے لے کے بیچ رہا ہے، یا کوئی پھل بیچ رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں نا، پھل دے رہے ہوتے ہیں، سبزیاں دے رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس نے وہاں سے ٹھیلے والے سے آلو چھولے لے کر کھا لیے تھے۔ اس نے آلو چھولے وہاں سے لے کر کھا لیے تھے۔ کیا ہوا تھا پھر آلو چھولے کھانے کے بعد؟ آلو چھولے تھے بھی بہت لذیذ، لذیذ کا مطلب ہوتا ہے مزیدار۔ ایک کے بعد دوسری پلیٹ بھی کھا لی۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا، درد اتنا شدید تھا کہ وہ رونے لگا۔ امی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ دادی جان نے ہاضمے کا چورن بھی دیا مگر کچھ فرق نہ پڑا۔ وہ درد سے چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے امی بہت درد ہو رہا ہے۔ اب اس نے جب آلو چھولے کھا لیے وہاں سے، روڈ سائڈ جو ٹھیلے والا کھڑا تھا، اب وہ ٹھیلے والا ظاہر روڈ سائڈ پہ کھڑا تھا تو وہاں پہ بائکس گزر کے جاتی ہیں، گاڑیاں گزر کے جا رہی ہوتی ہیں، ٹرکس گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے دھواں نکلتا ہے، مٹی اڑتی ہے، تو ان آلو چھولے پہ پڑ گئی ہوگی، ظاہر اس میں جرمز آ گئے ہوں گے، اور وہ اس نے جب کھا لیے تو اس کو مزے کے لگے، اس نے ایک کے بعد ایک اور دوسری پلیٹ بھی کھا لی۔ لیکن رات کو کیا ہوا کہ رات کو اس کے پھر پیٹ میں درد ہونی شروع ہو گئی، اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا کہ ہائے امی میری بہت درد ہو رہی ہے۔ اس کی دادی نے کیا کیا کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہاضمے کا چورن لا کے دیا کہ شاید یہ اس کو ہضم ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس سے بھی کچھ فرق نہ پڑا۔ نیکسٹ ہے اف میری جان نکل رہی ہے۔ اس نے اتنے درد میں کہا کہ اف میری جان نکل رہی ہے۔ اس کی امی نے گھبرا کر پڑوس میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا نام سن کر وہ کہنے لگا، امی خدا کے لیے ڈاکٹر کو نہ بلائیں۔ اب کیونکہ اس کو تو ڈاکٹروں سے چڑ تھی کہ اس کو تھا کہ اگر میری امی ڈاکٹر کو بلائیں گی تو ڈاکٹر آگے مجھے ٹیکا بھی لگا سکتا ہے یا مجھے کڑوی سی دوائی بھی دے گا، تو اس لیے اس نے اپنی امی سے کہا کہ آپ ڈاکٹر کو نہ بلائیں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، لیکن جو درد تھا نا وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور وہ درد سے بے حال ہو رہا تھا، اس کی مطلب درد سے حالت بری ہو رہی تھی۔ یہ ہمارے سبق کی آدھے کے سبق کی پڑھائی ہم نے آج کی ہے، اس کے باقی سبق کی پڑھائی ہم کل کریں گے۔ مزے کا تھا نا، اس کی کل باقی سٹوری جانیں گے نا۔ اب آپ بچے اپنی 77 بک کا پیج نمبر اوپن کریں، اس کی مشق کو ہم حل کریں گے۔ پینسل اپنے ہاتھ میں پکڑیں۔ دی گئی چیزوں میں سے صحت کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزیں الگ کیجیے۔ مزیدار چپس، سیب، دودھ، آئس کریم، آلو چھولے، برف کا گولا، بسکٹ، گاجر، ٹافی، چوئنگم، انڈا، مچھلی، کرارے پاپڑ، آم۔ یہ کیا ہیں؟
کچھ چیزیں ہیں جو فائدہ مند بھی ہیں اور نقصان دہ بھی ہیں. ان میں سے ہم نے فائدہ مند ڈھونڈنی ہے اور صحت مند ڈھونڈنی ہے، دونوں کو الگ کر دینا ہے. آپ سب بچوں کو پتہ تو لگ رہا ہوگا کہ اس میں سے کون سی فائدہ مند ہوتی ہیں اور کون سی نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن ہم بچے بھی بہت تیز ہوتے ہیں، ہم نے کھانے سے باز تھوڑی آنا ہوتا ہے نا. لیکن چلیں اب ہم اس کو الگ کرتے ہیں، اس میں سے صحت مند اور نقصان دہ کو نا. تو سیب صحت مند ہوتا ہے، فائدہ مند ہوتا ہے. دودھ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. سیب تو ظاہر ہے فروٹ ہے، اور فروٹ تو ہمیں کھانا چاہیے، تو وہ ہمارے لیے پروٹیکٹیو فوڈ ہوتا ہے، ہمیں ڈیزیزز سے بچاتا ہے نا. دودھ بھی پینا چاہیے ہمیں. دن میں کتنے گلاس دودھ کے پینے چاہیے؟ 2 گلاس دودھ کے پینے چاہیے. گاجر کھانے سے کہتے ہیں آئی سائٹ تیز ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے، خون پیدا کرتی ہے. انڈا بھی بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. مچھلی، آم اور بسکٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں نا. اس کے بعد ہے نقصان دہ. اب نقصان دہ پہ آتے ہیں، جو سب بچے کھاتے ہوں گے یقیناً طور پر. مزیدار چپس، یہ تو سب کو اچھی لگتی ہوتی ہے نا. مزیدار چپس تو مزے کی جو ہوتی ہے نا، لیکن یہ نقصان دہ ہوتی ہے صحت کے لیے. آئس کریم بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس سے پھر آپ کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو پھر نیکسٹ پرابلمز آ جاتے ہیں. آلو چھولے جیسے کہ وقار نے لے کر کھائے تھے، وہ بھی اچھے نہیں ہوتے. برف کا گولا وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. ٹافی نقصان دہ ہوتی ہے. چوئنگ گم بھی نقصان دہ ہوتی ہے. اور کرارے پاپڑ، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ نقصان دہ ہوتی ہیں ہماری صحت کے لیے. لیکن ہم نے پھر بھی کھانی ہوتی ہیں، سب بچوں نے ضرور کھانی ہوتی ہیں. ماما مجھے جلدی سے پیسے دیں، میں نے چپس لے کر آنی ہے، میں نے پاپڑ لے کے آنے ہیں، ٹافی لے کے آنی ہے، چوئنگ گم لے کے آنی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. نیکسٹ آپ کا گھر کا کام. صفحہ آپ نے 72 اور 73 کی ابھی جو ہم نے وقار کی والی سٹوری پڑھی نا، کہ جس میں وہ آلو چھولے کھا لیتا ہے اور پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے. اور صفحہ نمبر 77 یاد کرنا ہے. اور صفحہ نمبر 77 جس میں ہم نے فائدہ مند اور نقصان دہ چیزوں کے بارے میں پڑھا، آپ نے وہ یاد کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.